کے یہاں کشمیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام جانتے ہوں گے آپ، وادی لولاب کے تھے اور واقعتاً عالم تھے، یعنی ان کی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ ابھی آپ کا بیان چل رہا تھا نا، آپ کا حوالہ دیا تھا فتح الملہم کا، مسلم کی شرح ہے، اس کے جو مصنف ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل آدمی ہیں وہ، اور علامہ انور کشمیری ان کے اساتذہ ایک ہی ہیں۔ جب انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھ رہے ہیں، والنجم کی تفسیر میں اٹک گئے، اب مولانا انور شاہ کے پاس آئے، انہوں نے ایک دم برجستہ فوراً وہ کہنے لگے حضرت اتنی لمبی چوڑی تقریر میں کیسے یاد رکھوں گا، لکھ کر دے دیجیے۔ پھر مولانا انور شاہ نے وہ لکھ کر اس تقریر کو انہوں نے اس میں لکھا ہے فتح الملہم میں، اور بات بتا دی اور بہت تعریف کی ان کی۔ میں ان کی عبارت پڑھوں گا، مولوی لوگ تو خود ہی سمجھ جائیں گے، عربی کی عبارت ہے، آپ کو سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں سألت العلامة النقي التقي الذي لم تر العيون مثله ولم ير هو مثله ولو كان في سالف الزمان لكان له شأن في طبقة أهل العلم عظيم، وهو سيدنا ومولانا الأنور الكشميري أطال الله بقاءه عن أوائل سورة النجم فأجاب وهذا خطه۔ یہ ان کی تحریر ہے، کہہ رہے ہیں سورہ نجم کی جو شروع کی آیتیں ہیں، والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا، میں اس میں پھنس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کن سے پوچھا؟ وہ کہہ رہے ہیں الذی لم تر العیون مثلہ، ہماری آنکھوں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے اپنے استاد کو دیکھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الذی لم تر العیون مثلہ ولم یرہ ہوا مثلہ، اس نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن شاہ صاحب سے پوچھئے، وہ اتنے عاجز ہیں، اتنا احترام سب علماء کا کرتے تھے، مولانا انور شاہ، جو ایک اللہ والے کی شان ہوتی ہے اور سب ان کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے لوگ، یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب صاحب بذل المجود، حضرت تھانوی جیسے بزرگ لوگ اگر کہیں اٹکے، ان کو ہی خط لکھا، اس کا حل پیش کرا، اور ان کی زندگی تو بس کتاب کا مطالعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن بہت دیا تھا، سمجھ بھی عطا ہوا، یعنی یاد رکھنا، سمجھنا، اور پھر سمجھ کر اسے یاد رکھنا، اور ہر حدیث کو اس کی جگہ پر فٹ کر دینا۔ جو علماء کی ایک شان ہوتی ہے وہ سب ان کے اندر سب مانتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا، اگر وہ بجائے اب کے پہلے ہوتے، پہلے زمانے میں علماء کے درمیان بہت اونچا مقام تھا۔ یہ مطلب ہے اس عبارت کا جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ میں دارالعلوم میں سبق میں کہا کرتا، بعض دفعہ بول دیتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ کی قدر تو بہت ہوئی، مگر جتنی قدر ان کے استاد کرتے تھے اس کی نظیر نہیں ملی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث ہوئے، استاد کی محبت کی وجہ سے۔
ان کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبند. وہ جانتے تھے میرا شاگرد کیسا ہے. ایک دفعہ آپ جانے لگے باپ. اب وہ وہاں کے اساتذہ میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی. حضرت کے بعد بخاری کون پڑھائے گا, حضرت شیخ الہند کے بعد. یہ ہوتے 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 بات حضرت شیخ الہند تک پہنچ گئی. جب تک وہ نکلے نہیں تھے گھر پر تھے کہ حضرت یہ باتیں, اب ان کے ایک جملے نے ساری باتیں ختم کر دی کہ مولوی انور شاہ کے ہوتے ہوئے یہ سوال اٹھا کیسے, اور یہ انور شاہ پڑھائے گا. یہ استاد کی طرف. استاد جانتے ہیں شاگرد کیا چیز. اگر استاد اتنے قدردان نہ ہوتے تو آپ جانتے ہیں ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں, جلنے والے بھی ہوتے ہیں, حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور قدر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. سب کچھ ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی اور ان کا علمی مقام جانا پہچانا سب کے نزدیک مسلم الثبوت تھا. میں بعض دفعہ میں یہ جملہ بول دیا کرتا ہوں, پورے صوبہ کشمیر کا کفارہ ہے علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اتنا زبردست علم, اس کے اوپر تقوی, یعنی خالص علم نہیں, بالکل متقی پرہیزگار, اور بہت احترام کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد خاص نے مجھے بتایا, میں نے اور ان کے ایک شاگرد نے ایک مدت تک ایک مدرسے میں پڑھایا. ہم نے, میرا ان سے بہت تعلق تھا, تو شاہ صاحب کی باتیں سنایا کرتے تھے. میں نے تو نہیں دیکھا شاہ صاحب, ان کے تقریباً ان کے انتقال کو 84 سال کے آس پاس ہو چکے ہوں. 84 میں نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں حضرت سبق میں کبھی بولتے, ہم یہاں آئے دین سیکھنے کے لیے. مولانا انور شاہ سبق میں بولتے, ہم یہاں آئے دین سیکھنے. ہم نے دین دیکھا اپنے استاد کے یہاں. استاد کون؟ شیخ الہند. استاد اور دین دیکھا اپنے شیخ کے یہاں. شیخ کون؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. اور آج کسی کو دین دیکھنا ہو تو دین دیکھے تھانہ بھون میں حضرت تھانوی. یہ وہ سبق میں بولا, کتنا احترام ہے حضرت تھانوی. حضرت تھانوی ان کا احترام, ان کی علمیت کو مانتے ہیں. بہرحال میں نے یہ اس لیے کہا, علامہ اقبال کا بھی نام سنا ہوگا آپ, بڑے شاعر گزرے ہیں بھائی, اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں. اور ان کے اشعار کو جو جلا ملی ہے وہ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی. ان کی صحبت سے پہلے ان کے اشعار کا رنگ بعض دفعہ عجیب سا بھی ہو جاتا ہے. مثلا میں کہوں گا, تفصیل نہیں کروں گا, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھ میں آ جائے گا رنگ کیا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہے اقبال کا شعر. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے, مکۃ المکرمہ والمدینۃ المنورہ بلدتان طیبتان لا یوازیہما احد من البلاد ثم مکۃ المکرمہ افضل من المدینۃ المنورہ عند الجمہور خلافا لمالک والخلاف فیما عدا موضع القبر المقدس. یہ عربی کی عبارت میری ہے, میری ایک کتاب ہے بدائع الکلام عربی زبان میں, یہ عبارت میری. یعنی سب سے عمدہ پاکیزہ شہر تو پوری دنیا میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اور
مدینہ منورہ میں جہاں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، روضہ اقدس میں، روضہ اقدس کا جو حصہ آپ سے متصل ہے اس کا مقام تو ساری زمین سے، پورے مکے سے، پورے مدینے سے، سارے آسمانوں سے، کرسی سے، عرش اعظم سے افضل ہے۔ شامی نے بھی اس کے اوپر بحث کی، علامہ شامی نے رد المحتاط، وہ روضہ اقدس کا وہ حصہ جو حضرت کے بدن سے متصل ہے اور وہ اس کا مقام عرش اعظم سے اونچا ہے۔ میرے پیر صاحب کا شعر ہے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ، میرے استاد بھی ہیں، مفتی ایوب صاحب کے بھی استاد ہیں، وہ الگ بات ہے، میں بھی ان کا استاد ہوں، مگر وہ حضرت سے بھی انہوں نے کچھ پڑھا ہے۔ تو حضرت کا شعر ہے، ہمارے حضرت شاعر بھی بہت اچھے تھے، محدث بھی بہت اچھے تھے، مفتی بھی بہت اچھے تھے، بزرگ بھی بہت بڑے، بہت مریدین ہوئے۔ یہ سارے کشمیر کے جتنے بڑے اولیاء عام طور سے مولانا رحمت اللہ صاحب اور یہ اور گجرات کے بڑے بڑے مشائخ عام طور سے انہیں کے خلیفہ، سب انہیں کے مرید ہیں۔ شعر ہے حضرت کا، اپنے شیخ کا شعر یاد ہے، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، اور مفتیوں کا شعر بھی فتوائی ہوتا ہے، خاک پاک قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز، متصل رہتا ہے جس سے شاہ والا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے، جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب زمین۔ یہ ہے حقیقت تو افضل کون ہے، وہ حضرت کتاب بھی فرما رہے ہیں، شامی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے، میں بھی کبھی کبھی شعر کہہ دیتا ہوں۔ فقیر کا شعر ہے، قانون خرد سے نور مکان جب نور مکی کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے۔ مطلب وہی ہے جو ہمارے پیر صاحب کے شعر کا، وہ انداز بدلا ہوا ہے۔ قانون خرد سے نور مکان جب نور مکی کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے شمع ہدایت تجھ میں مکی کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں۔ یہ فقیر کا شعر ہے۔ میں بھی شعر کبھی کہہ دیتا ہوں، کتاب بھی ہے مستقل، شاعری کے قواعد کے سلسلے میں بھی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اقبال کا شعر تھا، وہ بتا دیا میں نے۔ بعض دفعہ ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو بڑے لوگوں کی شان کو زیب نہیں دیتی۔ پردے کے بارے میں کچھ کہہ دیا، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، آخری اس کا مصرع ہے۔ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، وعد میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ اقبال کا شعر ہے۔ اسی سے ملتا جلتا اکبر الہ آبادی کا ہے، جناب شیخ کیوں ہے معترض میری حماقت پر، نہیں یہ تو اس کا ہے، علامہ شہباز امروہی کا ہے، بے پردہ کل جو آئی چند بیویاں نظر، اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ کر رہا تھا۔ اقبال کے اندر جو چمک آئی اور اقبال کے شعر جو چمکے اور ان کے اندر جو روشنی آئی اور جو جلا آئی، وہ علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا تھا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، ورنہ اس سے پہلے وہ علماء سے بزدن رہتے تھے، مگر علامہ انور کشمیری تو عالم تھے بھائی، وہ تو ایسے بڑے عالم تھے، بڑے سے بڑا عالم آگے بیٹھ جائے ان کو خاموشی ہونا تھا ان کے سامنے، اس طرح کے تھے علامہ انور کشمیری۔ یعنی وہ تو اس طرح مطالعہ وہ کرتے تھے، سبق میں جب وہ پڑھتے ہیں استاد سے، کسی نے اعتراض کیا، حضرت یہ بھائی دیکھا تو میں نے ہے نہیں، استاد بولتے ہیں دیکھا تو نہیں، لیکن سمجھ میں یوں آتا ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ وہ اتنا مطالعہ کرتے تھے پڑھتے ہوئے بھی، وہ کہتے حضرت
اس اشکال کا جو جواب آپ نے دیا ہے، علامہ تاج الدین سبکی نے اپنی فلاں کتاب میں یہ اعتراض نقل کر کے اس اعتراض کا یہی جواب دیا ہے۔ اتنا مطالعہ کرو، پڑھنے کے زمانے ہی، اس لیے استاد جانتے تھے ان کی۔ بہرحال اقبال کے سامنے جب ان کی قابلیت کھلی، معتقد ہو، جب معتقد ہوئے تو ان کے پاس رہے، پھر انہوں نے ان کے پاس رہ کر اپنے دل میں ایک جیلا، ایک چمک، ایک ضیا، ایک روشنی، ایک معرفت کا نور محسوس کیا کہ دل ابھی تک اس سے آشنا نہیں تھا۔ اس وقت اقبال نے کچھ اشعار کہے ہیں، انہی کے بارے میں بول رہے ہیں۔ شعر تو سنے ہوں گے مگر میں بتایا اس وقت میں کہے ہیں۔ کیا ہے شعر؟ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینے، نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے، درد دل کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں درد ہو جائے، اصل اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے اور تڑپ جائے اس کی یاد، یہ مطلب ہوتا ہے، معرفت حاصل ہو جائے، اسی کو درد دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہ کو یہاں نہیں ملے گا۔ وہ علامہ انور کشمیری کو سامنے رکھ کر یہ اشعار انہوں نے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں تو بس یہ آپ کے سامنے بیٹھا تو علامہ انور شاہ یاد آئے، میں نے یہ سنایا۔ اصل تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، اس میں مختصر بات کروں گا، اذان بھی ہو گئی، اور اصل تقریر تو ہمارے شاگرد رشید مفتی ایوب صاحب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے۔ بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنے بھی وعدے ہیں اور جتنے بھی انعامات ہیں اور جتنی بھی نوازشیں ہیں وہ سب ادھار ہیں۔ بھائی نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، فلاں کرو جنت ملے گی، ایمان لاؤ جنت ملے گی۔ کب؟ یعنی بعد میں، یعنی آخرت میں، مرنے کے بعد۔ کیا نقد پیمنٹ نہیں ہے کیا اللہ کے یہاں؟ ہاتھوں ہاتھ ملے؟ نہیں، یہ اس آیت میں جو ذکر کیا ہے اللہ نے، یہ نقد پیمنٹ کا ذکر ہے، وہ جو آخرت میں ہے۔ اصل میں اللہ کی کچھ نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ وہ اس چھوٹی سی اور ناپائیدار دنیا میں دی نہیں جا سکتی۔ یہ چھوٹی نعمتیں بڑی ہیں، اس کے لیے وہاں کا انتظار ہے، اور جو یہاں دنیا میں دی جا سکتی ہے وہ ملے گی، وہ دنیا میں ملے۔ دیکھو کہیں چلے جاؤ دنیا میں، بڑے سے بڑے سیٹ کے پاس، بڑے سے بڑے عہدے والے کے پاس، لیکن بیچارہ آپ کو ہر عہدے پر بیٹھ کر پریشان ہی تجربہ کرو۔ اور اگر آپ کو سکون سے، اطمینان سے ملے گا تو کون؟ جن کا اللہ سے تعلق۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حکومت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر آپ کو اطمینان سے، شانتی میں، طمانینت کے ساتھ دنیا میں کوئی ملے گا، وہی ملے گا جس کا اللہ سے تعلق ہے، ہر حال۔ ورنہ تو ہر عام طور سے لوگ شکایت ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پریشان۔ میں اپنے حضرت کا ذکر کر رہا تھا، آخر میں ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلے کئی دنوں سے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، لیکن بھائی کب تک بیٹھ کھڑے ہو۔ ان کے خادم وہاں تھے نہیں اس وقت، لندن کے ایک تھے مفتی صاحب، وہ تھے برابر میں۔ ان کے جو خادم افریقی ہیں مولانا ابراہیم صاحب، تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، وہ اگر ہوتے تو انشاءاللہ یہ نوبت نہ آتی، یہ امید ہے۔ وہ نہیں تھے، وہ حضرت قاری صدیق صاحب کے پاس گئے، تو ادھر حضرت مفتی صاحب دیوار کی برابر میں جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں ان کے خادم افریقی کھڑے ہوتے تھے وہاں وہ لندن والے مفتی صاحب آئے، وہ میں پیچھے تیسری صف میں تھا،
نے کہا آج تو حضرت کھڑے ہو گئے، میں خدا خیر کر. پھر میں دیکھا حضرت ہے نہیں، مجھے آواز سی کیا ہوا. سلام پھر گیا، دیکھا تو حضرت گرے پڑے، گر گئے. وہ خادم وہ لندن کے صوفی جی آدمی تھا، میں گر گئے تو اٹھا کے فوراً اس کا. اب احترام کا تقاضے ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں. اب جب پیر صاحب گر گئے تو ان کو اٹھانا بھی پڑے گا نا. خیر میں اٹھا کر حضرت کو کمرے میں لے گیا، لیکن وہ بالکل نہ کچھ بتا رہے ہیں، نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، نہ کچھ نہیں. خیر ایک ڈاکٹر کو فون کیا گیا، وہ انہوں نے گاڑی بھیجی، ہم لے کر گئے. اس نے ایکسرا کر کے بولا یہ تو کلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اللہ، ہم نے دلی فون کی. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے خادم تھے، حضرت وہیں ٹھہرتے تھے. ایسا ہو گیا کہ آ جاؤ حضرت کو لے کر، اور گھر پہ نہ آنا، سیدھے اپولو میں آ جانا. خیر پھر ہم گئے. تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا، اتنی تکلیف بالکل کچھ نہیں ہوتا. نہ اس پہ بول رہے ہیں، نہ اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، نہ اپنی پریشانی اور دوسروں کی پریشانی سننے دعا دے. اور وہ اگرچہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر ایسی صحت نہ ہو سکی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. پھر تو چیئر پر رہتے تھے، پھر آخر تک اسی حال میں رہے، جو دیکھا ہوگا اسی پر رہے. لیکن کبھی اف نہیں، کیونکہ اللہ کا سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کا دل تو ادھر رہتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، تو کسی بھی حال میں وہ پریشان نہیں ہونے دیتا. پھر